الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي باركنا حوله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش یہود کے شعلے، بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش یہود کے شعلے، انہیں پھر جذبہ صلاح الدین دکھلانے کا وقت آیا۔ جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ سے سرشار ہونے کا وقت آیا۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ سامعین محترم، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے شہر یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بیرونی صحن میں بیک وقت ہزاروں فرزندان توحید نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کی تعمیر اول جناب حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور یہ جو مشہور ہے کہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے کی، یہ تو یہودیوں نے مشہور کیا ہے کیونکہ انہوں نے تعمیر نہیں بلکہ تجدید کی ہے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج پر اسی مسجد میں تمام انبیاء کی امامت کر کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جس کی زیارت کا حکم آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دیا۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک القدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس مسجد کا شمار ان بابرکت مساجد میں ہوتا ہے کہ جن میں نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مساجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں اس بات پر گفتگو کی
کہ بیت المقدس سے مسجد اقصی زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے اس مسجد اقصی میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ عزیزان من، اب آئیے ذرا اس کی فتح کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ بیت المقدس کو بلا جنگ و جدال امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب نے 16 ہجری میں فتح کیا، پھر لمبے عرصے تک کے مسلمانوں کے پاس رہا، پھر اس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 میں اسے پھر فتح کیا۔ آج سے 100 سال قبل تک وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اب پھر سے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں اٹھو، وہاں معصوم بچوں کو بموں اور گولے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہزاروں ماؤں کے لال لٹے جا رہے ہیں، کئی مائیں بہنیں بیوہ ہو گئیں، اور ہمارے حکمران بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران نہیں بلکہ باہر کے غلام ہیں۔ ارے بزدلو، اگر تم میں غیرت اور جرت نہیں تو انشاءاللہ ہمارے اکابرین بھی تیار ہیں اور ہم بھی تیار ہیں، صرف اجازت کی دیر ہے، انشاءاللہ ان کتوں کو سبق سکھا کے رہیں گے۔ میں اپنی تقریر کے اختتام آخری شعر پہ کروں گا۔ اقصی پہ جو ہوتے ہیں وہ قربان مسلسل، کرتے ہیں فرشتوں کو بھی حیران مسلسل، اب بھوک نہ ستائے گی نہ پیاس ان کو لگے گی، جنت میں ہے سرکار کے مہمان مسلسل۔ 2 بول دلا سے کہہ ہی سکتے تھے لیکن ہے کھیل میں مصروف مسلمان مسلسل، سن کر بھی یہ مظلوم کی چیخوں کی صدائیں، سن کر بھی یہ مظلوم کی چیخوں کی صدائیں، خاموش ہے دنیا کے حکمران بھی مسلسل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔